امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے عرض کرنے لگا، یا علی، میرا جسم اکثر کمزور رہتا ہے، جسم پہ بوجھ اور سکون سے اکثر محروم رہتا ہوں۔ وہ کون سی عادت ہے یا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ بیماریاں مجھ پہ اختیار رکھتی ہیں؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اگر اپنی روح اور جسم کو اطمینان میں رکھنا چاہتے ہو، صحت مندی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہمیشہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو ایک عادت کو فوراً ختم کر دو۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، کون سی عادت؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسد کرنے کی عادت۔ یاد رکھنا، جو انسان اللہ کے کسی بندے سے حسد کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو روحانی اور جسمانی امراض میں مبتلا کرنے کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والا کبھی بھی زندگی میں سکون نہیں پاتا، اچھی صحت نہیں پاتا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ آستین کے نیک اعمال اللہ کبھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ وہ بدترین بیماری ہے جو اللہ اور بندے کے بیچ میں آ جاتی ہے، اور یوں انسان اللہ کی رحمت سے محروم رہ کر جسمانی اور روحانی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، وہ کون سی عادتیں ہیں جن سے جسم اور روح کو سکون ملتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اچھی بات بولنے سے روح کو سکون ملتا ہے اور خاموش رہنے سے جسم کو راحت ملتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ دو عادتیں وہ ہیں جو انسان ان کو اپناتا ہے تو اس کا جسم بھی سکون میں رہتا ہے اور روح بھی۔ تبھی جب بھی بات کیا کرو تو اچھی بات کیا کرو، تاکہ تمہاری روح پرسکون رہ کر تمہاری شخصیت کو بالا اور تمہارے مرتبے کو باوقار بناتا رہے۔ اور کوشش کیا کرو کہ زبان کو وہاں حرکت دو جہاں زبان کی حرکت کی ضرورت ہو، کیونکہ جس طرح عورت کے لیے زیور اس کے حسن کو بڑھاتے ہیں، ویسے ہی مرد کی خاموشی اس کی شجاعت اور شخصیت کے وقار کو بڑھاتی ہے۔ اور ان دو عادتوں کو جب پالو گے تو اللہ کے نزدیک تم معتبر بن جاؤ گے، اور یوں اللہ زمانے میں تم کو سرخ روح رکھے گا۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، انسان کے جسم میں انسان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، روح اللہ کا امر ہے، اور انسان کے جسم میں روح کا اختیار دماغ کے وسیلے سے جسم پر ہوتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ دماغ کا وہ حصہ جو اوپر کی طرف ریت میں ہوتا ہے، انسان کی روح وہاں سے انسان کی رگوں، جسم، ہڈیوں اور گوشت میں گھومتی رہتی ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے، انسان اپنے ظاہری جسم کو تو دیکھتا ہے، لیکن اس کے پشے پشت جو طاقت اس جسم کو چلاتی ہے، اس روح کی طاقت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اے شخص، انسان کی روح کا اختیار صرف انسان کے جسم پہ نہیں بلکہ دماغ کے وسیلے سے کائنات کے ذرے ذرے پہ ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے دماغ اور روح کی طاقت کو جان لے تو وہ پوری کائنات کو اپنی طرف جھکا سکتا ہے، تسلیم کروا سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، میں اپنی روح کی طاقت کو کیسے جانوں، کیسے بڑھاؤں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اطمینان، سکون اور یقین کی دولت سے۔ جو انسان فجر کے وقت اٹھ کے اللہ کی قدرت پہ غور و فکر کرتا ہے تو یوں اس کا دماغ کائنات کی مختلف اشیاء پر اپنا اختیار جماتا رہتا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے 27 مرتبہ
سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور سکون کی نیند کرتا ہے تو یوں اس کی روح سونے کے بعد کائنات کے وجود کو اپنانے لگتی ہے، اپنی طاقت اپنے ہاتھوں سے بڑھانے لگتی ہے، اور یوں رفتہ رفتہ روح کی طاقت انسان کے نزدیک واضح ہونے لگتی ہے، اور یوں وہ اپنے آپ سے مل کے کائنات پہ راج کرنے لگتا ہے، کائنات پہ راج کرنے لگتا ہے۔